اگلے 15 دن یوں ہی انتہائی بوجھل، بیزار اور بے کلی لیے ہوئے گزرے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تیمور کو فیڈ کروا رہی تھی جب دستک دے کر یوسف صاحب، سلمیٰ بیگم اور عماد اندر داخل ہوئے۔ وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ ان کے چہرے پر غیر معمولی حد تک سنجیدگی تھی۔ حریم، جاش کا فون آیا تھا۔ اس نے بولا کہ تم آزادی چاہتی ہو تو اب کی بار وہ تمہیں مکمل فیصلے کا اختیار دیتے ہوئے تمہاری ہر خواہش کا احترام کرے گا۔ اس لیے اس نے کہا کہ خلا کے پیپر بنوا کر سائن کر کے بھیج دو، وہ سائن کر دے گا۔ اب تم بتاؤ، میرا دوست منیب وکیل ہے، پیپر بنوانے کے لیے اسے فون کروں؟ عماد نے بے تاثر اور سپاٹ لہجے میں اسے پوچھا۔ حریم کی تو بے یقینی سے یوں آنکھیں پھٹی تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، جبکہ وہ دوست بھرا لہجہ ذہن میں گونجا جب وہ کہا کرتا تھا کہ اسے کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ ساکت تھی جب یوسف صاحب کی بھاری بوجھل دکھی آواز کمرے میں گونجی۔ ایک بات یاد رکھنا حریم، جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں اس معصوم جان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہم جاہل نہیں تھے، اسی لیے اسے ختم کرنے کا نہیں کہا۔ اب بھی زندگی کے ہر قدم پر تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہر حال میں تمہارا ہی ساتھ دیں گے، مگر اب جب کہ تم نے آزاد ہونے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تمہیں بیبی کو اس کے باپ کے حوالے کرنا پڑے گا۔ بہت جلد ہم چاہیں گے کہ تمہارا گھر دوبارہ بس جائے، لیکن کوئی تمہیں اس ایکسٹرا بوجھ کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ ویسے بھی جائش کی ہر ریاضت کے بدلے میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ سگا باپ ہوتے ہوئے اس کا بچہ کسی اور در پر پڑا رہے۔ میں ناانصافی نہیں کرتا اور انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ تم یہ بچہ اس کے سگے باپ کے حوالے کرو گی۔ یوسف صاحب نے بے تاثر لہجے میں کہتے حریم کے پیروں تلے سے زمین سرکائی۔ شام کا وقت تھا جب وہ چہرے پر گہری سنجیدگی طاری کیے انابیہ کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ جاش نے ہلکی دستک دی۔ اجازت ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ انابیہ ابھی مغرب ادا کر کے ہی اٹھی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، خیریت؟ مجھے آواز دے دی ہوتی، چائے بنانی ہے؟ انابیہ، 7-8 ماہ سے تم نے افروز کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ تمہاری مسلسل انکار نے اسے توڑ دیا ہے۔ کل وہ دوبارہ پاکستان آ رہا ہے اور پرسوں جمعہ کے دن میں نے تمہارا سربراہ، تمہارا ولی ہونے کی حیثیت سے تمہارا اور افروز کا نکاح طے کیا ہے۔ خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اس فیصلے سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہلنے والا نہیں۔ جاش نے دو ٹوک لہجہ اختیار کیا جبکہ انابیہ اپنی جگہ پر ساکت ہوئی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ آج سے کچھ ماہ پہلے افروز کے پرپوزل نے جاش کو بہت زیادہ پرسکون کر دیا۔ تب جاش نے اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا، اسے تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا، لیکن اس انسان کی اچھائی اور نیک نیتی کے سامنے جاش کو اس وقت گھٹنے ٹیکنے پڑے جب تمام حقیقت جان کر بھی وہ انابیہ کا خواہش مند رہا۔ ہاں، مگر اس نے جاش سے وعدہ لیا تھا کہ وہ انابیہ کو نہ بتائے کہ جاش اسے تمام حقیقت بتا چکا ہے، تاکہ اس کا مان، اس کا وقار مجروح نہ ہو، اس کے بندار کو ٹھیس نہ پہنچے۔ افروز نے کہا کہ انابیہ نکاح کے بعد اگر کسی قسم کے تحفظات کا شکار رہی تو وہ اپنے طریقے سے اسے بتا دے گا کہ وہ حقیقت سے واقف ہے۔ جاش کو انابیہ کے لیے افروز پرفیکٹ میچ لگا۔ اس نے کافی عاجزی سے انابیہ کا ہاتھ اپنے لیے مانگا تھا۔ اس کا مدعا جاش نے انابیہ کے سامنے پیش کیا تو وہ ہتے سے اکھڑ گئی اور صاف انکار کر دیا۔ اس کا انکار افروز تک پہنچا تو اسے بے تحاشا دکھ ہوا۔ وہ 2 ماہ تک انابیہ سے مثبت جواب لینے کے چکر میں یہاں پاکستان میں خوار ہوا، پھر آخر واپس امریکہ لوٹنا پڑا، مگر مسلسل جاش سے رابطے میں رہا، اس امید پر کہ کبھی تو اس ظالم لڑکی کا پتھر دل پگھلے گا۔ جاش نے بھی اتنے ماہ صبر و تحمل سے کام لیا اور اسے سپیس دی، یہ سوچ کر کہ تب شاید زخم تازہ تھا، اسے سوچنے کے لیے وقت درکار تھا، مگر اس پتھر سے کوئی چشمہ پھوٹتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب جاش نے خود سے ہی اس کی زندگی کا یہ اہم فیصلہ لینے کا سوچا اور پھر فیصلہ کر بھی گزرا۔ اب انابیہ بے یقینی سے اس کا سرد و سپاٹ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بھائی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ انابیہ ابھی تک صدمے کے زیر اثر تھی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور مجھ پر بھروسہ رکھو انابیہ، انشاءاللہ اب جو بھی ہوا بہتر ہوگا۔ جاش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں آپ کی یہ بات ہرگز نہیں مانوں گی۔ وہ پھر ہتے سے اکھڑ گئی۔ انابیہ، کوئی سوال نہیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں، ویسے بھی ماں باپ بن کر تمہیں پالا ہے، کیا میرا تم پر اتنا بھی حق نہیں کہ تمہارے لیے کوئی اہم فیصلہ لے سکوں؟ جاش نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ انابیہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، زبان لاجواب ہو کر تالوں سے چپک گئی۔ ادھر جاش یہ سوچ رہا تھا کہ اب نرمی دکھانے کا مطلب تھا اسے اپنی زندگی خود برباد کرتے ہوئے دیکھنا، جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ انابیہ سسک پڑی۔ بھائی رحم کریں مجھ پر، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ تو ٹھیک ہے، انکار کرنے کا حق رکھتی ہو، مگر پھر جو چاہے کرتے پھرنا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں حویلی سے فارم ہاؤس یا ڈیرے پر شفٹ ہو جاؤں گا۔ جاش کا لہجہ چٹانوں سا سخت تھا۔ انابیہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ بھائی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، میں کسی کے قابل نہیں ہوں۔ شٹ اپ انابیہ، آئندہ یہ غیر اخلاقی لفظ میں تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ کس انسان کی اوقات ہی کیا ہے وہ دوسرے کو غلیظ کر دے؟ وہ خود گند کا ڈھیر تھا جو کیفر کردار تک پہنچ چکا ہے۔ اب تم یہ تمام منفی سوچیں اپنے دماغ سے نکال کر باہر کرو تو بہتر ہے۔ جاش نے پھر نرمی سے کہا۔ انابیہ، آپ بتاؤ، میرا فیصلہ منظور ہے تمہیں؟
जायश ने फिर हतमी लहजे में पूछा। अनाबिया ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया तो वह गहरा मुस्कुराया, उसे थामकर अपने साथ लगाया। जीती रहो, हमेशा खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आप बिल्कुल अच्छे भाई नहीं हैं भाई, उसने बुरा सा मुंह बनाया। मैं तो अच्छा शौहर भी नहीं हूँ, पर क्या करें, इस नकम्मे बंदे से अब खून का रिश्ता जो है तुम्हारा, जो बदला नहीं जा सकता, इसीलिए गुजारा तो करना पड़ेगा। वो बज़ाहिर लहजे में बशाशत लिए बोला, मगर आंखों का कर्ब साफ जाहिर कर रहा था कि वो अंदर से किस कदर टूट चुका है। चलो आओ शॉपिंग पे चलें। जायश ने अपने दिल पे छाई कसावत को दूर करने को उसे ऑफर दी कि किसी तरह तो ध्यान बट जाए। भाई मुझे डर लग रहा है, मैं किसी को किसी धोखे में नहीं रखना चाहती। मैं उन्हें हकीकत, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, मैं गाड़ी तैयार करूं। जायश ने उसके सर पर हाथ रखे उसे थपकी देकर दिलासा दिया, मगर उसकी बात जल्दी से काट दी। जायश कमरे से बाहर निकल गया तो वो बुरी तरह अपने लब काटती झंझलाते हुए चादर स्कार्फ लिए बाहर निकल गई। आज बहुत खुशी का दिन था। पूरे घर में केक हलवे की मीठी और सूंधी सूंधी खुशबू फैली हुई थी। अस्मा और हरीम दोनों चिल्ला नहीं आई थी तो सलमा बेगम ने हल्का बनाकर सबका मुंह मीठा करवाया था। घर में गैर मामूली रौनक सी थी। तैमूर के रोने पर हरीम उसे लिए कमरे में आई थी। उसे फीड करवाया तो वो गहरी नींद सो गया। उसे बेबी कैरी में लिटाकर वो कैरी बाहर उठा लाई। छोटे से ड्राइंग रूम में आई तो सब उधर ही मौजूद थे। सलमा बेगम और अस्मा ने चीज़ों और फैंसी कपड़ों का ढेर सामने लगाया हुआ था। हरीम हैरान हुई। ये किधर जाने की तैयारी हो रही है भाई? हरीम ने कैरी सलमा बेगम के पास रखी और खुद सोफे पर यूसुफ साहब के पास बैठ गई। कल हवेली में अनाबिया का निकाह है तो उसी में शिरकत के लिए तैयारियां हो रही हैं। ये मेरी झल्ली बहू फैसला ही नहीं कर पा रही कि कौन से कपड़े पहनेगी। सलमा बेगम ने सादगी से कहा तो हरीम की सांस सी थम गई। उसने सबके चेहरों की जानिब देखा जो नॉर्मल से तासुरात लिए हुए थे। वो लब भेज कर रह गए। जब यूसुफ साहब ने उससे बच्चे की बात की तो उससे सांप ही सूंघ गया था। उस दिन की हरीम ने खामोशी इख्तियार किए रखी। वो दरअसल अब कुछ भी नहीं चाहती थी। खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया। तमाम इख्तियार अपने वालिदैन को देने वाली थी। वो जो मर्जी उसकी जिंदगी का फैसला करे वो बेहतर जानते थे। इसलिए क्या सही है क्या गलत, हाँ, मगर खुला की बात करके हरीम ने उस शख्स के तासुरात और रद्द-ए-अमल ज़रूर जानना चाहे थे। वो उन्हें बातों में मशगूल थे कि यूसुफ साहब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। तुमने बताया नहीं गुड़िया कि क्या फैसला किया? हम मुंतजिर हैं। हम इसलिए तुम्हारा फैसला जानना चाहते हैं कि जल्द तुम्हारे बारे में कोई बेहतर फैसला कर सकें। यूसुफ साहब ने कहा। उस दिन अमार ने जायश की जानिब से खुला की बात यूसुफ साहब के कहने पर की थी, जबकि जायश ने फ़ोन पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वो अभी अपनी बात पर रोज़े अव्वल की तरह उसी तरह कायम था जैसे पहले दिन के। वो हरीम को कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं छोड़ सकता। हरीम लम्हा भर को खामोश हुई। बाबा, आप जो भी मेरी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करेंगे मुझे मंज़ूर होगा, लेकिन मैं अपना बच्चा किसी को भी नहीं दूँगी, हरीम ने हतमी लहजे में कहा। ठीक है, फिर हमने मुश्तरका तौर पर फ़ैसला किया है कि कल अनाबिया के साथ तुम्हारा और जायश का निकाह दोबारा होगा और हम तुम्हें अपनी पूरी दिली रजामंदी के साथ सरदार जायश जहांगीर के साथ रुखसत करेंगे। हम ये फ़र्ज़ जल्दी इसलिए पूरा करना चाहते हैं कि तैमूर को पूरा हक़ है कि वो अपने बाबा की मोहब्बतों भरे साए में रहे, और उसके बाप का भी पूरा हक़ है कि वो अपनी औलाद को अपना प्यार दे सके। गुड़िया, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ तुमसे? यूसुफ साहब ने कहा तो वो तो यूं बैठी गोया सांप सूंघ गया हो। अब इस पागल आदमी का वालेहानापन और जुनून कौन बर्दाश्त करता? वो तो इतने माह से उसके देखने के अंदाज से खाइफ होती रही थी कि कुजा के अब रुखसत होकर फिर उसकी दस्तरस में चली जाती। हरीम, हमारा फैसला मंजूर है ना? यूसुफ साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। जी बाबा, बमुश्किल ही हलक से आवाज निकल पाई। वो तेजी से उठकर अपने कमरे में भाग गई। सांस धोखने की तरह चलने लगी। सीने में जो अब तक दिल बिल्कुल खामोश और साकत था, वो उसकी धमक अब कानों में गूंजने लगी थी। मुंह कौन लगाएगा उस आदमी को? उसे अपने दिल को तसल्ली देनी चाहिए कि अब तो वो बिल्कुल उसकी मुट्ठी में था, तो उसकी खुद की मनमर्जियां ही चलनी थी। वो शॉपिंग के लिए मॉल जा रहे थे जब जायश का फोन रिंग हुआ। उसने फोन अटेंड किया तो अमाद की कॉल थी। उसने फोन यस करके कान को लगाया। सलाम के जवाब के बाद उसको जो खुशखबरी सुनने को मिली थी ज... सलाम के जवाब के बाद उसको जो खुशखबरी सुनने को मिली थी, जायश के हाथ तो जैसे हफ्ते अकलीम की दौलत लग गई थी। सच? तुम सच कह रहे हो ना यार? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? जायश ने सरगोशी से कहा। अनाबिया ने हैरत से जायश का मुस्कुराता चेहरा देखा। दुल्हा तो कब से दिलो जान से तैयार है साले साहब, जायश ने जिंदा दिली से कहा तो सामने अमाद कहका लगाकर हंस पड़ा। ठीक है, हरीम का तमाम सामान आज शाम तक हमारी जानिब से पहुंच जाएगा आपके घर, जायश ने कहते फोन रखा। कौन सा खजाना हाथ लग गया भाई? जिस दिन तुम्हारी भाभी ने मेरे सर पर बम फोड़ा उस दिन मुझे अंकल का फोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं खामोशी इख्तियार करके रखूं। वो खुद अपनी जलातनी बेटी को मेरे लिए मना लेंगे। अभी अमाद का फोन आया, तुम्हारी चुड़ैल भाभी मान गई हैं। अमाद और अंकल ने उसे मना लिया। अब कल तुम्हारे निकाह के साथ हमारे निकाह की तजदीद भी की जाएगी। जायश ने मुस्कुराकर उसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया। अनाबिया का चेहरा भी खुल गया।
میں آپ کے لیے بہت بہت خوش ہوں بھائی، وہ پرجوش انداز میں اس کے بازو سے لپٹ گئی اور اپنے لیے جاش کے پوچھنے پر وہ چپ سے کر گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اتنے میں وہ مال پہنچ گئے تھے۔ جاش نے حریم اور انابیہ کے لیے ہر چیز اپنی پسند کی لی تھی، کیونکہ انابیہ ساتھ ہوتے ہوئے بھی انتہائی غیر دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ یہ دن اپنے ساتھ بہت ہی زیادہ خوشیوں بھرے ہنگامے لے کر طلوع ہوا تھا۔ صبح سے گھر میں عجیب طرح سے افراتفری سی پھیلی ہوئی تھی۔ پہلے جاش نے اسے رخصت کر کے اسے لے کر جانا تھا، بعد میں حویلی سب کو لے جا کر انابیہ کی رخصتی کی جانی تھی۔ افروز نے یہاں انابیہ کو اب تک اس کے پیپرز نہیں بن جانے تھے تب تک چند دن اپنے اس گھر میں رکھنا تھا جس میں وہ اور اس کی فیملی پہلے رہتے تھے۔ وقت کی کمی تھی۔ تیمور اسما کے پاس تھا کہ وہ تیار ہو چکی تھی۔ سلمیٰ بیگم اسے فریش ہونے کے لیے بول کر گئیں۔ رات انہوں نے اس کی کوہنیوں تک بھر بھر کر مہندی بھی لگائی تھی اور اس کے دلہے کا اس میں نام بھی لکھا تھا۔ وہ ابھی ابھی فریش ہو کر باہر آئی تو قدم خود بخود ادھر ہی ٹھٹک کر رک پڑے۔ بیڈ پر کافی سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ ایک بڑے سے باکس میں اس کا برائڈل ڈریس تھا اور وہ اس ڈریس اور اس کے کلر کو ہی دیکھ کر اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ وہ لیمن کلر میں ایک انتہائی نفیس اور بھاری کامدار لانگ ٹیل میکسی تھی جس پر ملٹی کلر کے نگینے چمچما رہے تھے۔ اس لباس کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ظالم شخص آخر ثابت کیا کرنا چاہتا تھا؟ یہ وہی رنگ تھا جس میں مہینوں پہلے اس دن وہ ملبوس تھی اور وہ اسے کسی چیل کی طرح چپٹ کر اپنوں سے دور لے کر گیا تھا۔ اسے زیادہ سوچنا نہیں پڑا جب اس کے موبائل فون پر میسج رنگ ہوا۔ جانے کہ اسے لگا کہ یہ میسج اسی نے اسی وقت اسے بھیجا ہوگا۔ اس نے دھڑکتے دل سے میسج کھول کر دیکھا۔ میری جان، یہ وہ رنگ ہے جس میں نے تمہیں اپنی روح کی گہرائیوں سے اپنا کر دل جان میں بسایا۔ اس دل سے میری روح کی نگاہوں سے وہ منظر، وہ لرزتی کانپتی اٹھتی گرتی پلکیں، وہ سندلی مہکتا وجود، ان حسین زلفوں کی سوندھی سی مہک اب تک نہ نکل پائی۔ اپنی زندگی کے قیمتی ترین پلوں کو دوبارہ جینا چاہتا ہوں، وہ بھی سب کی دلی رضامندی اور خوشی سے۔ صرف تمہارا پاگل سردار۔ حریم کے ہاتھ کانپے تھے۔ اس نے جلدی سے موبائل فون بند کر کے ایک جانب اچھالا۔ دل عجیب طرح سے بوجھل ہوا تھا۔ وہ اب تک اس کے اس والہانہ پن سے خوفزدہ تھی۔ ابھی سوچ کر مزید الجھتی کہ سلمیٰ بیگم کمرے میں چلی آئیں۔ ان کے ساتھ وہی بیوٹیشین تھی جس نے ایک مرتبہ پہلے بھی اسے تیار کیا تھا۔ حریم میری گڑیا، چینج کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ تیمور سو گیا ہے، انابیہ لوگ بھی نکلنے والے ہیں، ادھر سے تو جلدی سے تیار ہو جاؤ میری بچی۔ سلمیٰ بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور اسے جلدی کرنے کو کہا۔ وہ سر جھٹک کر فوراً وہ لباس لے کر واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واش روم سے باہر آئی تو وہ آنکھوں کو چندھیا دینے والے قیمتی اور خوبصورت لباس میں تھی۔ واؤ، بہت خوبصورت لباس ہے اور یہ کلر جیسے تمہارے لیے ہی بنا ہے حریم۔ پارلر والی آپی نے بھی تعریف کی۔ وہ خاموشی سے آ کر ڈریسنگ کی چیئر پر بیٹھ گئی۔ بیوٹیشین جلدی سے اپنا ہاتھ چلانے لگی۔ تیار کر کے ابھی وہ اسے جیولری پہنا رہی تھی جب باہر سے آتش بازی اور بینڈ کی آواز سے اندازہ ہوا کہ بارات پہنچ چکی ہے۔ حریم کے احساسات بالکل عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ نہ خوش تھی اور نہ ہی غمگین۔ ہاں، مگر اپنا گھر چھوڑنے کی عجیب سی بے چینی نے پھر سے آن گھیرا تھا، لیکن اب کی بار یہ بھی تسلی تھی کہ وہ جب چاہے اپنے گھر آ جا سکتی ہے۔ وہ پستہ کلر کی میکسی میں انتہائی خوبصورتی سے سجی سوری دلہن کے روپ میں جاش کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں کلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وائٹ کلر انتہائی خوبصورت شیروانی میں وہ شہزادوں سی آن شان لیے اس کے سامنے تھا۔ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے۔ آمین، جاش کہتے مسکرا کر پلٹا۔ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں بھائی، انابیہ صدقے والی گئی۔ تم سے زیادہ نہیں۔ مجھے تو ڈر ہے افروز کہیں آج بے ہوشی نہ ہو جائے۔ جاش نے اس کے سر پر چپت رسید کرتے اسے چھیڑا تو اس نے غصے سے اسے گھورا۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ساری تیاری مکمل ہے، اب چلیں۔ جاش نے اس کے سامنے اپنا بازو پھیلایا جسے اس نے نرمی سے تھام لیا اور وہ ایک نئی منزل کی جانب گامزن ہونے لگے۔ تھوڑے سے سفر کے بعد جاش اور انابیہ چند رشتے داروں اور امتیاز اور رفیق کے ساتھ حریم لوگوں کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اندر یوسف اور سلمیٰ بیگم بھی شاداں فرحاں اپنے ہاتھوں میں پھولوں اور نوٹوں کے ہار لیے بارات کے استقبال کو کھڑے تھے۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ بارات کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ آج وہ دن آ ہی گیا جس کا ہر بیٹے کے ماں باپ کو انتظار ہوتا ہے کہ کوئی شہزادہ آئے اور ان کی بیٹی کو عزت سے اپنے سنگ لے جائے۔ حریم کے اغوا ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں سنی تھیں، کیا کیا نہیں سہا تھا، کتنا برداشت کیا تھا۔ لوگ تو حریم کو یہ تک کہنے لگے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، مگر پھر بھی یوسف صاحب اس پر خار راہ پر چٹانوں کی طرح ثابت قدم رہے۔ ان سب گھر والوں نے اپنی بچی پر بھروسہ کرتے کسی ایک کی بھی بکواس پر کان نہ دھرے۔ پھر وہ جب مل گئی تو اس کا ہر طرح سے سپورٹ کیا، اس کا ساتھ دیا۔ اگر وہ حریم کا ساتھ نہ دیتے تو وہ پاگل ہو کر خودکشی کر چکی ہوتی۔ آج اگر خوشیوں کے بہار ان کے آنگن میں اتری تھی تو ان کے صبر و تحمل، استقامت، ہمت، بھروسے اور ثابت قدمی سے۔ اگر والدین اپنے بچوں پر اعتبار بنا کر ان پر بھروسہ رکھیں، ان کی ہمت بنے تو انہیں زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یوسف صاحب کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ آج ان کا سر بھی فخر سے اونچا ہو گیا تھا کہ ان کی نازو پلی بیٹی کو سر آنکھوں پہ بٹھانے والا شہزادہ آج زمانے کو گواہ بنا کر لینے اسے آیا ہے۔ جاش جب کمال صاحب کے سامنے پیار لینے کو جھکا تو انہوں نے اپنی باہیں واکیں۔
بیٹے باپ کے سینے سے لگتے ہیں تو ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے، یوسف صاحب نے اس سے کہا تو سب کے سامنے اتنی عزت دینے پہ جائش کا دل اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور کہیں نہ کہیں افسردہ بھی کہ انہوں نے اس کی وجہ سے کتنا کچھ سہا تھا۔ جائش نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ یوسف صاحب نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ انکل میں بابا، جائش چونک کر ان کی جانب دیکھے گیا۔ بابا بولو گے آج سے تم مجھے، اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں سونپ رہا ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسے خوش رکھنا، کیونکہ وہ تو آج مجھے اپنی بیٹی کے نصیب پہ رشک ہو رہا ہے۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ جائش نے عقیدت سے ان کے ہاتھ چومے اور اپنے دل کا مدعا بیان کیا۔ انشاءاللہ بابا، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ جو ہوا میں اسے مٹا تو نہیں سکتا، مگر حریم کو اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گا۔ ارے سب باتیں یہیں پہ کر لیں گے یا بارات کو اندر بھی آنے دیں گے؟ سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھ کر کہا اور جائش کو پیار دیا۔ بارات کا انتظام گھر میں ہی کیا گیا تھا، کیونکہ چند معزز لوگوں کی موجودگی میں دوبارہ تجدید نکاح ہونی تھی۔ سب لاؤنج میں لگے صوفے پر بیٹھ گئے۔ جائش کی بے قرار نظریں اپنی دشمنی جان کے راہ تک رہی تھیں۔ بھائی صبر رکھیں، بھابھی آتی ہی ہوں گی، انابیہ نے اسے چھیڑا، جس کے انگ انگ سے ہی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ انابیہ نے دل سے اپنے بھائی کی سدا خوش رہنے کی دعا کی۔ نکاح کا وقت ہو گیا ہے، حریم کو باہر لے آئیں۔ یوسف صاحب نے سلمیٰ بیگم سے کہا۔ آنٹی میں بھی آؤں؟ انابیہ بے چین ہوئی۔ ارے بیٹا، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ تو وہ مسکراتی حریم کو لینے اندر کی جانب بڑھی۔ اندر حریم کے دل میں اچانک سے جائش کا سامنا کرنے سے پہلے ہی پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی تھی۔ اس کا سامنا کرنا آج اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا کہ دوپٹہ سیٹ کرتی بیوٹیشین سے اپنا گھونگھٹ نکالنے کو کہا۔ فی الحال جائش کی نظروں سے بچنے کا یہی طریقہ سمجھ آیا، تو بیوٹیشین نے اس کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح سیٹ کر دیا۔ انابیہ اور سلمیٰ بیگم اندر آئیں تو اپنی پری کو دلہن بنے دیکھ کر بے اختیار آنکھیں نم ہو گئیں۔ حریم نے اپنی ماما کی موجودگی محسوس کرتے گھونگھٹ الٹایا۔ واؤ بھابھی، انابیہ بے اختیار چیخی۔ یو آر لوکنگ سو پریٹی۔ بھیا تو گئے آج کام سے۔ اپنی ماما کے سامنے انابیہ کی بات سن کر حریم کے کان کی لوئیں سرخ پڑ گئیں۔ سلمیٰ بیگم اس کے قریب آئیں اور اس کی پیشانی چومی۔ سدا سہاگن رہو میری بچی۔ حریم ایک دم اٹھ کے ان کے سینے سے لگی کہ دل بھر بھر آ رہا تھا۔ چلو بیٹا، نکاح کا وقت ہو گیا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ سلمیٰ بیگم نے خود پہ قابو پاتے ہوئے اس کا دوبارہ سے گھونگھٹ نکالتے ہوئے کہا اور اسے لیے باہر کی اور بڑھی۔ وہ حریم کو لیے لاؤنج میں آئی اور جائش کے پہلو میں بٹھا دیا۔ جائش کی مخمور نظریں اس پہ سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، جو اس کے لائے گئے ڈریس میں پور سجائی گئی تھی۔ آج جائش کو حریم کا یہ گھونگھٹ اپنا سب سے بڑا دشمن لگ رہا تھا، مگر وہ حریم کے معصوم سی حفاظتی اقدامات پر اپنی ہنسی دبا گیا۔ صحیح ہے بیگم، اپنے دیوانے کو تڑپانے کے سارے گر جانتی ہیں۔ جائش نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ اس کے دھیمے لہجے کی آنچ گھونگھٹ میں بھی محسوس کرتے حریم کانپ اٹھی، مگر بظاہر خود کو مضبوط کیے بیٹھی رہی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کیجیے۔ جیسے ہی یوسف صاحب نے کہا، اچانک سے خاموش ماحول میں چھوٹے سردار کا بھونپوں آن ہوا۔ ارے لگتا ہے کہ چھوٹے سردار بھی اپنے ماں بابا کے نکاح میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ عماد نے شوشہ چھوڑا تو محفل زعفران بن گئی۔ انابیہ فٹ سے تیمور کو اٹھا کے لے آئی اور حریم کی گود میں ڈال دیا۔ لے بھابھی سنبھالیں، اب یہ چھوٹے سردار کبھی پکس دیکھتے روئیں گے نہیں کہ ماما میں آپ کی شادی میں کہاں تھا۔ انابیہ کی بات پہ جہاں جائش کا کہکا سب سے بلند تھا، وہیں حریم کے گال شرم سے تپ گئے۔ لاؤ بھائی بیگم، جونیئر کو ہمیں دے دو۔ جائش اچانک حریم کی گود سے تیمور کو لینے جھکا تو حریم کے ہاتھوں کو ٹچ کرتے ہوئے پیچھے ہوا، جس پر حریم نے اسے دل میں ہزار صلواتیں سنائیں۔ سب گواہان کی موجودگی میں دوبارہ نکاح پڑھوایا گیا۔ سائن کرتے وقت حریم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بھائی جانا بیٹھے یوسف صاحب نے اس کے گرد بازو پھیلایا تو حریم نے حوصلے مجتمع کر کے اپنا آپ جائش کو لکھ دیا۔ نکاح کے بعد مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر بہت خوشگوار ماحول میں لنچ کیا گیا۔ وقت کی کمی کے باعث جلد ہی رخصتی کی گئی، کیونکہ ابھی انابیہ کی بارات آنی تھی۔ جائش نے اب بڑے حق سے سب کے سامنے حریم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ بابا میں گاڑی لایا تھا، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیں، جائش نے یوسف صاحب سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم لوگ خیر خیریت سے پہنچو، ہم ذرا یہ پھیلاوا سمیٹ کر وقت پر پہنچ جائیں گے، یوسف صاحب نے کہا تو جائش نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ حریم کے لرزتے ہاتھ دیکھ کر اس نے سرسی سانس کھینچی۔ وہ یوسف صاحب سے لپٹی بری طرح رو دی تھی۔ بابا آپ مجھے خود سے دور کر کے یہ ٹھیک نہیں کر رہے، میرے ساتھ۔ گھونگھٹ سے اس کی بدصورتی آواز سنائی دی تو جائش کے لب خوبصورتی سے متبسم انداز میں پھیلے۔ سدا ہنستی مسکراتی رہو۔ یوسف صاحب بھی اس کی بے وقوفی پر مسکرائے۔ وہ عماد، اسماء اور سلمیٰ بیگم سے بھی لپٹ کر یوں ہی ایموشنل ہونے لگی۔ تب یوسف صاحب اسے خود باہر گاڑی تک لائے اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ انابیہ لوگ دوسری گاڑی میں بیٹھ گئے، جبکہ تیمور انابیہ اور امتیاز کے پاس تھا۔ جائش گاڑی میں اس کے پہلو میں بیٹھا تو وہ تو جیسے خود میں ہی سمٹ گئی۔ جائش اس کی اس احتیاطی تدابیر پر پھر مسکرا دیا، مگر اس کی نازک کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے بے حد قریب کیا تو وہ گھونگھٹ میں ہی بری طرح جھنجھلا کر تلملائی۔ اپنی حد میں رہیے، وہ دانت پیس کر ڈرائیور کا لحاظ کرتی دھیمے لہجے میں کرائی۔ اب جب کہ بابا نے مجھے اپنی پرنسس کے حوالے سے تمام اختیارات سونپ دیے ہیں تو ان حدود کا تعین بھی اب میں خود ہی کروں گا۔
वो संजीदगी से इंतहाई गैर संजीदा बात बोला तो हरीम तिलमिला कर रह गई। इसी वक्त घूंघट से ही उसने अपने लंबे नाखून अपने पहलू से लिपटे उसके हाथ की पुष्ट पर गाड़ दिए तो वो उल्टा गहरा मुस्कुराया और अपनी उंगलियों से मजीद गुस्ताखी की। इन छोटी मोटी तकरीबकारी की कार्रवाइयों से तुम मेरी जुनून खेजियों को हवा दे रही हो मेरी जान, और अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रही हो। भारी बोझल सरगोशी में इस कदर मैनी खेजी और गंभीरता थी कि हरीम का वजूद लर्ज उठा, जबकि उसके वजूद की ये लर्जिश उसे उसके लबों की मुस्कुराहट मजीद गहरी कर गई। पूरे रास्ते उसने उसकी यूं ही जान जलाए रखी। आखिर हवेली के ड्राइवे पर गाड़ी रुकी तो हरीम ने सुख का सांस लिया। सालों बाद हवेली में जैसे जुगनुओं की बारात उतर आई थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। गेट की एंट्रेंस से लेकर हवेली के पिछले हिस्से तक फुल कारपेट बिछाया गया था, क्योंकि रात को नाबिया की बारात का इंतजाम पिछले हिस्से में किया गया था। इधर उधर दौड़ते मुलाजिम काम में मसरूफ नजर आ रहे थे। हवेली में हरीम का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। लाउंज की एंट्रेंस से ही फूलों की तबीज तय बिछाई गई थी। लाउंज को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। दीवारों पे बरकी कमकमों की लड़ियों और फूलों से बड़ा सा वेलकम जूनियर सरदार लिखा हुआ था, और ये रफ़ीक की मेहनत का मुंह बोलता सबूत था। रफ़ीक और इम्तियाज़ अपने सरदार और सरदारनी को देख के खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इम्तियाज़ ने तैमूर को अनाबिया की गोद से ले लिया और बेतहाशा प्यार करने लगी। एक मिनट, जैसे ही जैश और हरीम ने पाँव आगे बढ़ाया, अनाबिया ने अपने दोनों बाजू वाह करके उनके आगे आकर रास्ता रोका। क्या हुआ? जैश ने हैरत से पूछा। इतनी आसानी से आपको एंट्री नहीं मिलेगी भैया, पहले कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि माँ बदौलत इकलौती बहन है आपकी, इसलिए जेबें हल्की करें अपनी। जहाँ तक मुझे पता है ये दरवाज़ा रुकाई की रस्म गलत जगह पे नहीं हो रही है ना? जैश ने मैंने खेजी से अबरू चुकाई। रस्म तो रस्म होती है भैया, चाहे फिर रूम का दरवाज़ा हो या लाउंज का, और वैसे भी आज तो मैंने रुखसत हो जाना है, इसलिए पहले ही ये रस्म कर रही हूँ। लापरवाही से बोलते हुए, ना चाहते हुए भी अनाबिया का दिल भर आया। जैसे ही हरीम ने तसल्ली देने को अनाबिया का हाथ पकड़ा, ठीक उसी टाइम जैश ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। हरीम ने एक झटके से अपना हाथ खींचा और थोड़ा सिरक गई। जैश इग्नोर करते हुए आगे हुआ और अनाबिया का सर अपने कंधे से लगा लिया। हे डोंट बी सैड गुड़िया, अफरोज तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। हरीम ने उन दोनों बहन भाइयों की मोहब्बत देखी तो अनाबिया के कंधे पर अपना हाथ रखा। हम नंद भाभी बाद में, पहले हमेशा बहनें रहेंगी, क्योंकि मुझे हमेशा एक बहन की कमी रही है। अनाबिया ने फरते मुसरत से हरीम को गले लगा लिया। लव यू सो मच भाभी, अब प्लीज़ मेरे भैया पे भी थोड़ा रहम करना। अनाबिया ने ये बात आहिस्तगी से सरगोशी में कही, जिसे सुनती हरीम अपनी हंसी दबाती पीछे हुई और जैश से नज़र बचाकर उसे आंख विंक की। मतलब हरीम जैश की अभी वाट लगा के ही उसकी जान बख्शेगी। अनाबिया ने अपने भाई की हालत पे तरस खाते हुए बेचारगी से सर हिलाया, जिसे देखती हरीम की मुस्कान गहरी हुई। अब अगर दोनों बहनों के मज़ाक़रात पूरे हो गए हों तो क्या ये नाचीज़ अंदर आ सकता है? और जहाँ तक बात है रस्म की, तो ये लो। जैश ने कहते साथ ही अपना वॉलेट अनाबिया के हाथ पे रख दिया। अब खुश? ओ भैया लव यू सो मच। अनाबिया भी उसके गले से झूल गई। आइए आइए, तशरीफ़ लाइए, आपका ही घर है। अनाबिया खिलखिलाई। जैश ने अपना हाथ हरीम के आगे फैलाया। वेलकम टू माई ड्रीम लैंड माई ब्यूटी। सबके सामने जैश के इस अंदाज ने हरीम के छक्के छुड़ा दिए। उसने लरजता हाथ जैश को पकड़ाया, जिसे जैश ने मजबूती से थाम लिया और कदम आगे बढ़ाए। जैश के हाथ की पुरहिद्दत लिम्स ने हरीम की धड़कनें बढ़ा दी थीं। उसकी हालत देख के जैश ज़ेरे लब मुस्कुराया। अंदर आकर इससे पहले जैश इम्तियाज़ को हरीम को रूम में ले जाने का कहता। ब्यूटिशियन आ गई क्या? जैश ने इम्तियाज़ से पूछा। नहीं साहब, फ़ोन कर दिया है, बस पहुंचने वाली है। जूनियर को बेबी रूम में लिटाओ, क्योंकि वो नन्ही सी जान अब थक हार कर मज़े से ख्वाबी खरगोश के मज़े ले रहा था। बेबी रूम में क्यों? वो इतना छोटा सा बच्चा अकेले कैसे रहेगा? हरीम ने संजीदगी से कहा। मैंने नैनी का इंतजाम करवा रखा है, फंक्शन तक वो उसे संभाल लेंगी, उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा घर, तुम्हारा जूनियर सरदार और सबसे अहम तुम्हारा सीनियर सरदार, जैसे चाहे संभालना, नो प्रॉब्लम। उसने आखिरी बात इस कदर जोमैनी खैजी से कही थी, हरीम की हथेलियां पसीने से तर हो गईं। नहीं, हरीम अचानक बोली, मैं और तैमूर अनाबिया के रूम में जाएंगे। इम्तियाज, तुम तैमूर को अनाबिया के रूम में लेकर चलो। अनाबिया, हमने ज्यादा वक्त एक साथ नहीं गुजारा, तो ये चंद घंटे मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। हरीम ने उससे अपना दामन बचाना चाहा, जिसे महसूस करके जय शब्द संजीदा हो गया था। ओ श्योर भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है? मुझे भी आपकी मौजूदगी से ढारिस रहेगी। ओके भैया, थोड़े टाइम के लिए आपकी वाइफ को उधार लेकर जा रही हूँ। अनाबिया ने हरीम का हाथ पकड़ा और अपने रूम की तरफ चल दी। इतनी आसानी से मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी सरदार जी, जब तक अपनी शराइत ना मनवा लूं। हरीम ने जाश की पत्ती हालत का मजा लेते हुए दिल में सोचा और अनाबिया के रूम में चली गई। जाश जो होंठों की तरह मुंह खोले हरीम को जाते देख रहा था, रफीक की खीखी पर उसका सकता टूटा। क्यों हंस रहे हो? चलो आओ मेरे साथ, मैं इंतजामात देख लूं। टाइम कम है, कोई कमी ना रह जाए। जाश ने अपनी खफत मिटाते हुए हवेली के पिछले बाग की तरफ कदम बढ़ाए। अफरोज फोन कर चुका था, वो घर से निकला था। उसके साथ उसके चंद मुअज़्ज़ज़ रिश्तेदार थे, जिनमें ज्यादातर बड़ी उम्र के अंकल और आंटी ही थे। उनके घर का फासला जाश की हवेली से तकरीबन आधे घंटे का था। जाश ने तमाम इंतजामात मुकम्मल करवाए। इस शेरवानी में वो अनकंफर्टेबल था, इसीलिए उसने चेंज करने का फैसला किया। जैश रूम में आया ताकि वो शाम के फंक्शन की मुनासबत से चेंज कर सके। इससे पहले वो ड्रेसिंग रूम में जाता, डोर नॉक हुआ। यस।
सरदार जी, इजाज़त मिलने पर इम्तियाज़ अंदर आई। हाँ कहो इम्तियाज़। वो सरदार जी, हरीम बीबी कह रही हैं उनका कोई ड्रेस ले आऊं अलमारी से, उन्होंने चेंज करना है। क्या? जाश ने तेवड़ी चढ़ाई। ये भी खूब था, वो खुद तो चेंज करना चाहता था मगर ये चाहता था कि हरीम आज की खास रात को उसे उसी अरूसी लिबास में नजर आए जिसमें उसे वो चारों शानें चित कर चुकी थी। तो अब मेरी सरदारनी ऐसा बदला लेगी मुझसे। पता भी है कि अभी मैंने उसे जी भर कर देखा भी नहीं, जाश ने दिल में सोचा और इम्तियाज से कहा। अपनी बीवी जी से कहो कि अगर उन्होंने चेंज करना है तो खुद ही आकर अपनी पसंद का ड्रेस चूज करें, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी टाइम कम रह गया है बारात का। वो लोग अब तो पहुंचने ही वाले होंगे। अच्छा साहब जी, इम्तियाज रूम से गई तो जाश ने सर झटका। अब देखता हूँ कि मुझे तड़पाने के लिए क्या करेगी मेरी शेरनी। जाश ने अलमारी से ब्लैक शलवार कमीज निकाला और फ्रेश होने बाथरूम में गया। इम्तियाज ने मनोअन जाश का पैगाम हरीम तक पहुंचा दिया था, जिसे सुन के अनाबिया और उसे तैयार करती ब्यूटिशियन के चेहरे पर मैंने खेज हंसी आ गई। जाइए प्यारी भाभी, आपको रूम में बुलाने का अच्छा बहाना है वैसे, अनाबिया ने हरीम को छेड़ते हुए कहा। हरीम जज्बर हुई और लाल भवों का चेहरा लिए अनाबिया की जानिब मुतवज्जा हुई। हाँ तो क्या हुआ, मैं कोई डरती थोड़ी हूँ तुम्हारे भाई से, मगर इतनी आसानी से तुम्हारे भाई को छोड़ूंगी भी नहीं। वो फिर अकड़ गई। अरे जालिम, तो किसने कहा है कि मेरे भाई को छोड़ो, वो बेचारे तो जानो रूह से वैसे भी खुद के नहीं आपके हो गए हैं। अब क्या करेंगी भाभी? करना क्या है, इतनी आसानी से तो मैं रूम में नहीं जाऊंगी। आप अनाबिया को तैयार करके मेरे दुपट्टे का स्टाइल चेंज कर देना, हरीम ने ब्यूटिशियन से कहा तो उसने सर हिलाया। इतने में इम्तियाज के साथ कोई खातून अंदर आई। बीबी जी, ये रास्ता है तैमूर बाबा की गवर्निस, आज ये तैमूर बाबा की देखभाल करेंगी। आप बाबा को इसे दें और थोड़ा आराम कर लें, सरदार जी का हुक्म है। इम्तियाज ने दांत निकालते हुए मैनी खाइजी से कहा। अनाबिया और भी हंसती। वो इम्तियाज को घूर कर रह गई थी। तभी कमरे में सलमा बेगम और उस्मा दाखिल हुए थे। मतलब वो लोग घर समेटकर वक्त पर पहुंच गए थे। हरीम माँ से लिमट गई। सलमा बेगम ने जल्दी से तैमूर को अपनी आगोश में छुपा लिया। भाई मैं तो इतनी सी देर में बाबा को मिस करने लग गई थी, कैसे रहेंगे इसके बगैर, सलमा बेगम ने कहा तो हरीम की भी आंखें नम हो गईं। अरे आंटी उदास बिल्कुल मत हो, आपका जब जी चाहे आप तैमूर से मिलने आ जाइए करिएगा, क्योंकि अब तो इसकी नानी भी आप ही हैं और दादी भी। अनाबिया ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा। जीती रहो, सदा सहागन रहो, सुख पाओ और शोहर की मोहब्बत पाओ। सलमा बेगम ने उसके सर पर हाथ रखकर दिल से दुआ दी। ये सुनकर अनाबिया ने जो खुद पर एक खोलसा चढ़ा रखा था वो बुरी तरह झटका। वो अंदर से कितनी खौफजदा थी ये तो वही जानती थी। ब्यूटिशियन ने हरीम का दुपट्टा कंधे पर और उसका एक पल्लू सीने पर फैलाकर उसे अच्छे से सेट कर दिया। इतने में बारात आने का पैगाम मिला तो अनाबिया को लगा वो बेजान हो जाएगी। सब बारात की आमद पर लान में चले गए जबकि हरीम अनाबिया के पास खड़ी थी। हौसला रखो, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हरीम ने अनाबिया के कामते बदन को देखकर उसे खुद से लगाकर तसल्ली दी तो वो ना चाहते हुए भी रो दी। पूरे लॉन को स्याह और सफेद टेंट और बर्की कमकमों से सजाया गया था। अफरोज का चेहरा खिला हुआ था। सब मौजूद थे, सबके चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे। जायश के साथ मिलकर अमाद और यूसुफ साहब ने बारात का इस्तकबाल बड़े शानदार तरीके से किया था और अब बस दुल्हन का इंतजार था। फिर जल्द ये इंतजार भी खत्म हुआ जब वो हरीम के साथ धीमे धीमे कदमों से चलती अंदर से बाहर आती दिखाई दी। उसके नाक तक घूंघट निकला हुआ था, सिर्फ सुर्ख रंग में रंगे मखमली होंठ दिखाई दे रहे थे। अफरोज की निगाहें फिर भी उसके नाजुक और दिलकश सरापे से हट नहीं रही थीं। अहम जाश ने ही गला खंखार कर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। हरीम ने उसे लाकर अफरोज के पहलू में बिठाया मगर वो इस तरह सिमट कर बैठी कि उसके और अफरोज के बीच एक फासला कायम हो गया। अफरोज उसकी पतली हुई हालत देखकर मुस्कुराया। इधर जाश ने उसे घूंघट के बगैर अब करीब से जी भर कर देखा। लेमन कलर लॉन्ग टेल मैक्सी में नेट का दुपट्टा सीने पर सेट करवाए वो बिजली बनकर उसके हवासों पर गिर रही थी। इधर खुद पर उसकी दहकती निगाहों की तपिश महसूस करके वो अपना कॉन्फिडेंस बहाल करके आई थी और अब स्टेज पर खड़े हुए हथेलियां पसीने से तर होने लगी थीं। हरीम ने नोट किया था इस शादी में उसकी कोई फीमेल कज़नें भी आई हुई थीं जिनसे वो काफ़ी हंस हंस कर बातें कर रहा था। हरीम ने लापरवाही से कंधे झटके। अगर वो ऐसा जानबूझकर कर रहा था उसे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था। निकाह ख्वाह आ चुके थे। कुछ ही देर में निकाह जैसा पाकीज़ा फरीज़ा सरंजाम पाया तो अनाबिया की आंखों से आंसू टपक कर उसकी हथेलियां भिगोने लगे जो कि पास बैठे शख्स की ज़ेरक निगाहों से मख्फी ना रह सके। तभी निकाह की मुबारकबाद और सबके मुंह मीठा करवाने के बाद जब खुशगवार माहौल में डिनर किया जाने लगा तो अफरोज ने सबसे निगाहें बचाकर धीमे से उसकी भीगी हथेली पर अपना मजबूत और तवाना हाथ रखा तो अनाबिया बुरी तरह खौफजदा हुई। डोंट यू डेयर बीवी, ये आंसू बस रुखसती के लिए बचा कर रखो। धीमे सरों की सरगोशी ने अनाबिया के हवास मुख्तल कर दिए। उसने जोर लगाकर अपना हाथ इस शिद्दत भरी गिरफ्त से निकाल लिया। अफरोज ने सर्द सी सांस खींची। खाने के बाद मुख्तलिफ रस्में हुई। दूध पिलाई की रस्म के लिए हरी मल्टी कलर नगीनों से सजे हुए फैंसी ग्लास को थामे हुए आगे बढ़ी। तब जायश बड़ी चालाकी से पार्टी बदलकर अफरोज की जानिब हो गया। सब स्टेज के आसपास मौजूद थे। हरीम ने गिलास अफरोज की जानिब बढ़ाया जो कि झट से जायश ने थाम लिया। उसने हरीम की जानिब देखते गिलास लबों से लगा लिया। सबके सामने इन हरकतों पर वो बुरी तरह तिलमिलाई। सब दबी दबी हंसी हंस रहे थे। आधा दूध अफरोज ने पिया मगर हरीम की कुछ डिमांड करने से पहले ही जायश ने शोशा छोड़ा।
تو پھر مانگیے محترمہ، کیا مانگنا ہے؟ ویسے یہ حویلی 50 ایکڑ زمین اور یہ پورا کا پورا سردار تو آپ کا ہے ہی، ان کے علاوہ آپ کو کچھ چاہیے تو آپ مانگ سکتی ہیں۔ جائش کا لہجہ شاہانہ تھا۔ حریم کا دل کیا اس چچورے آدمی کا سر پھاڑ دے کہ سب اس کی اس لوفرانہ بات پر ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ افروز بھائی، اپنے دوست سے کہیں زیادہ حاتم تائی نہ بنے، اور آپ بھی منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیب ڈھیلی کریں۔ حریم جائش کی جانب سرخ چہرہ لیے دیکھتی دانت پیس کر بولی۔ افروز نے شرارت سے اپنا والٹ نکالا اور جائش کو تھما دیا۔ حریم کا صدمے سے برا حال تھا۔ مطلب یہ افروز بھائی بھی اپنے دوست کی طرح گھننے اور میسنے تھے۔ بتائیے محترمہ دلہے کی سالی صاحبہ، کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ میری ڈیمانڈ ہے کہ دلہا اپنے دوست کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ وہ تل ملا کر کہتی اسٹیج سے نیچے اترنے لگی۔ سب دبی دبی ہنس پڑے۔ افروز نے شرافت سے اپنا والٹ نکالا اور جائش کو تھما دیا۔ حریم کا صدمے سے برا حال تھا۔ مطلب یہ افروز بھائی بھی اپنے دوست کی طرح گھننے اور میسنے تھے۔ بتائیے محترمہ دلہے کی سالی صاحبہ، کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ دلہا اپنے دوست کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ وہ تل ملا کر کہتی اسٹیج سے نیچے اترنے لگی۔ سب کہکا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ جائش نے تیزی سے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ تب 5,000 کے کافی سارے نوٹ اس نے حریم کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ حریم نے تیزی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ بیٹا لیٹ ہو رہے ہیں، آپ جلدی سے بچے کی رخصتی دے دیں، افروز کی جانب سے آئے ایک بزرگ نے جائش کو کہا تو وہ خوش دلی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ انابیہ کا دل کیا کہیں جا کر چھپ جائے، مگر کاش ایسا کر پاتی۔ رخصتی کے وقت وہ سب سے مل کر بے تحاشا آنسو بہانے لگی، مگر جائش نے بھاری ہوتے دل سے اسے دواؤں تلے رخصت کر دیا۔ تمام سفر میں وہ گاڑی میں خوفزدہ سی ایک طرف سکڑی سمٹی بیٹھی رہی۔ افروز کا دل کیا اسے بولے کہ وہ ریلیکس رہے، مگر ابھی تمام الفاظ بے معنی تھے۔ تبھی وہ خاموش رہا۔ جب وہ گھر پہنچے تو محلے کی کچھ خواتین نے اس کا شاندار استقبال کیا، مگر جلد ہی اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ انابیہ اس اجنبی سے کمرے میں موجود تھی۔ دل بہت بری طرح خوفزدہ تھا۔ باہر سے خوش گپیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ افروز اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے احترام میں باہر ہی بیٹھا باتوں میں مصروف رہا کہ کتنی بری بات ہوتی اگر وہ سب کے سامنے اٹھ کر یوں اپنے کمرے میں چلا جاتا، مگر پھر آہستہ آہستہ کر کے سب رخصت ہونے لگے۔ ادھر اندر وہ کانٹوں پر گھسیٹ لی گئی تھی۔ پھولوں کی سیج میں بھی جیسے کانٹے اگائے تھے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ خوف، گھبراہٹ، پریشانی، ٹینشن سب نے مل کر اس کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ گھبراہٹ سے اس نے گھونگھٹ الٹ دیا تھا۔ اسے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی، ان پھولوں سے، ان سرخ و سفید گلابوں سے، ان کے دل پر چھا جانے والی خوشبو سے۔ تیز تیز سانس لیتے اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن یوں لگنے لگا تھا جیسے دم گھٹ جائے گا۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی وہ کمرے میں حواس باختہ سے کچھ تلاش کرنے لگی۔ مطلوبہ چیز ملنے پر اس نے جلدی سے اے سی کی کولنگ بڑھا دی۔ کمرہ ہر گزرتے پل کے ساتھ مزید سرد ہونے لگا۔ اس کے باوجود اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ باہر نکلنے لگے۔ اس نے سر سے گھونگھٹ نوچ کر زمین پر پھینک دیا۔ جب پھر بھی کچھ سمجھ نہ آیا تو ایک ایک کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا پھولوں کا گلدستہ اٹھا کر دروازے کی جانب پھینکا، جہاں سے افروز کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہیں اس کے قدم ٹھہر گئے۔ اس نے افسوس اور نرم نظروں سے دلہن بنی اپنی بیوی کو دیکھا، جس پر وہ دل و جان سے فدا تھا۔ اسے کچھ ایسی ہی توقع تھی۔ وہ جانتا تھا اسے نئے سرے سے اسے اپنی جانب راغب کرنا مشکل امر تھا، جبکہ وہ اس کی موجودگی سے نظر انداز اب بیڈ پر لگے پھولوں کو نوچ رہی تھی۔ جب تھک گئی تو وہیں بیڈ پر بیٹھی سسکنے لگی۔ ابھی اپنے غم میں سسکتے کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ اپنے برابر کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ سانس تک روک گئی۔ رخ موڑ کر دیکھا تو افروز تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ افروز کے پوچھنے پر وہ ایک مرتبہ پھر سسکنے لگی۔ کیوں رو رہی ہو بتاؤ؟ اب کے نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلاتے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں کیوں رو رہی ہوں میں؟ لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ میں کیا جانتا ہوں؟ حیرت سے پوچھا۔ انابیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ انجان بن رہے ہیں، وہ بولی تو فیروز مسکرایا۔ جانے کیوں اسے اس کے دل نے بتا دیا تھا، یا اپنے بھائی کے رویے نے، کہ یہ شخص تمام سچائی جانتا ہے، مگر جان کر بھی انجان بن رہا ہے۔ میں جانتا ہوں آج تمہاری رخصتی ہوئی ہے، رخصتی پر لڑکیاں روتی ہیں، پر اتنا بھی کیا رونا، شرارت سے کہا۔ میں اس وجہ سے نہیں رو رہی، آپ جانتے ہیں میں کیوں رو رہی ہوں، آپ سچ جانتے ہیں، ہے نا؟ آنکھیں نم تھیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تعجب سے پوچھا، جب یکدم انابیہ چلاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آپ انجان کیوں بن رہے ہیں؟ ایسے کیوں ظاہر کر رہے ہیں جیسے کچھ نہیں جانتے، جبکہ آپ ساری حقیقت جانتے ہیں؟ افروز، عورت اگر اپنے ساتھ ہوئی زیادتی بھول بھی جائے تو اس کا شوہر نہیں بھولتا۔
یہ اس کی انا پر اس کی غیرت پر کاری ضرب ہوتی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فیروز افسوس سے سر ہلاتا کھڑا ہوا، یکدم اسے شانے سے تھاما۔ میں بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں انابیہ، جب میں یہ بات بھول سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ وہ بولا تو انابیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اچھا ہونے کا ڈھونگ کر رہا تھا؟ آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ کیا اتنا آسان ہے ایک ایسی لڑکی کو اپنانا جو برباد ہو چکی ہو، جس کے پاس آپ کو دینے کو کچھ نہ ہو؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جی بہت آسان ہے اس لڑکی کو اپنانا جو پاک باز ہو، نیک کردار کی ہو، اچھے اخلاق ہو، خوبصورت دل کی مالک ہو، اور پھر اس پر متضاد اسے محبت بھی بلا کی ہو۔ وہ بولا تو انابیہ کی آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے۔ اس نے دیوانوں کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ میں پاک باز نہیں ہوں میرے ساتھ۔ اس کا جملہ منہ میں ادھورا رہ گیا تھا جب فیروز نے اسے قریب کھینچا۔ تم جانتی بھی ہو خود کو؟ بالکل نہیں جانتی۔ جاننا چاہتی ہو تو میری نظروں سے دیکھو۔ جو تمہارے ساتھ ہوا اس میں تمہارا قصور کہاں تھا؟ تم اب بھی ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ پاکیزہ ہو، لیکن میں اب تمہیں قبول کرنے سے انکاری ہوں۔ انابیہ جو اس کی سحر انگیز باتیں سن رہی تھی ساکت ہو گئی۔ پتھر بنتے سانس روکے اسے دیکھنے لگی کہ کیا ایک بار پھر وہ برباد ہونے لگی تھی؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے تم سے نکاح کرتے ہوئے صرف تمہیں قبول کیا تھا، تمہارے ذہن میں بھرے کسی اور کے برے فعل کو نہیں۔ جب میں بھول سکتا ہوں تو تم کیوں کوشش نہیں کر سکتی؟ اس کے سوال پر وہ روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں تو سب بھول کر میری طرف قدم بڑھاؤ، میرے پاس آؤ۔ اس کا کہنا تھا کہ کچھ لمحے سوچنے کے بعد انابیہ نے قدم اس کی جانب بڑھائے اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ فیروز نے فتح یابی سے مسکراتے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ شادی مبارک، کان میں سرگوشی کی۔ انابیہ خود میں سمٹ گئی۔ ایک بار انابیہ سے افروز بن کر دیکھو، پھر خود کو دنیا کی پاکیزہ لڑکی محسوس کرو گی مسز افروز، اس کے ماتھے پر شدت سے بوسہ دیتے کہا۔ پھر انابیہ آسودگی اور اطمینان سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اس کے بعد ہر گزرتے لمحے میں اس نے خود میں انابیہ نہیں بلکہ فیروز کو محسوس کیا تھا۔ گزری شب اسے حقیقتاً بتا گئی کہ وہ کتنی معتبر تھی۔ سب مہمان جا چکے تھے، انہوں نے سب کو رخصت کیا۔ سب سے آخر میں حریم نے نم آنکھیں لیے اپنے گھر والوں کو رخصت کیا۔ وہ اسے ڈھیروں دعائیں دیتے رخصت ہوئے تھے۔ تیمور اس کی گود میں تھا اور اب لان میں وہ، جائش تیمور اور جائش کی چچا زاد کزن فضا رہ گئے تھے۔ اتفاق سے فضا اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ابھی بچے نہیں تھے، اس کا شوہر کسی ضروری کام سے نکلا تھا اور اب تک اسے لینے نہ آ سکا۔ حریم یہ بات نہیں جانتی تھی، جبکہ وہ دونوں اب ہلکی پھلکی ملکی حالات پر سیاسی گفتگو میں مصروف تھے کہ اچانک فضا کو جانے کیا سوجھی۔ جانتی ہو بھابی، میں تم سے بہت جیلسی محسوس کر رہی ہوں۔ شاید تم نہیں جانتی، پہلے جائش میرا منگیتر تھا، لیکن قسمت کے کھیل کہ میری اور اس کی شادی نہ ہو سکی۔ مگر اب سوچتی ہوں کہ اگر اس سے شادی ہو جاتی تو یہ سب کچھ میرا ہوتا جو اب تمہارا ہے۔ کیوں سردار؟ فضا جو حریم کو جائش سے کھچا کھچا محسوس کر رہی تھی، اسے جیلسی فیل کروانے کو جان بوجھ کر کہا۔ جائش فضا کی اس بے وقت کی بے پرکی پر بہت بری طرح گڑبڑایا اور حریم کا اسپاٹ چہرہ دیکھا۔ اس نے فضا کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا تو اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر جان بوجھ کر کہکا لگایا۔ حریم کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ یہ تو بھلا ہو اس شہزادے کا جو وہ رونے لگا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر تیمور کو لیے اندر کی جانب چلی گئی۔ فضا، شیم آن یو، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ جائش دانت پیس کر بولا۔ تمہاری بیوی کو محسوس کروانا چاہ رہی تھی کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کیا فیلنگز ہیں۔ یقیناً وہ بری طرح جیلس ہوئی ہے۔ لو فراز آ گئے، اب اس بیوی نام کے طوفان کو سنبھال لینا، میں تو چلی۔ وہ لاپرواہی سے بولی اور بیگ اٹھا کر ٹک ٹک کرتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ جائش نے اپنے ہاتھوں میں اپنا سر تھاما۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حسب توقع وہ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ الٹے پیروں انابیہ کے کمرے کی جانب گیا۔ دروازہ لاک تھا۔ یہ بھی وہ سوچ کر ہی آیا تھا، تبھی ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا۔ وہ دوپٹہ بیڈ پر رکھے تیمور کو کاٹ میں لٹائے ہوئے تھپک رہی تھی۔ آہٹ پر بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ جائش اب بلا جھجک اس کے قریب، اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا۔ کاٹ پر دائیں بائیں ہاتھ رکھے، حریم کی پشت اس کے سینے سے ٹکرائی۔ دل میں طوفان برپا ہوا مگر پھر بھی وہ پتھر بنی رہی۔ حریم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو، اس نے نرمی سے کہا، مگر وہ اب بھی پتھر کی طرح ساکت تھی۔ جائش نے دیکھا تیمور سو چکا ہے۔ تبھی اس نے حریم کی کلائی جکڑ کر اسے لے کر باہر نکلا۔ باہر نینی کو تیمور کے پاس جانے کا اشارہ کرتے وہ چپاک سے حریم کو کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بغیر کمرے میں داخل ہو کر اسے لاک کر گیا۔ حریم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ چھوڑے میرا ہاتھ جائش، وہ غصے سے چلائی۔ اس کے اتنے بری طرح چلانے پر جائش حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ڈری سہمی سی ہرنی اب شیرنی بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جائیں یہاں سے اور کر لیں شادی جسے کرنی ہے، کہ کوئی حسرت دل میں باقی نہ رہے۔ جا کر دیکھیں اس کا سڑا ہوا منہ اور وہ بولتے بولتے ضبط سے سرخ پڑتی رخ پھیرے رو دی۔ عجیب سی آگ بھڑکی تھی جو اس کا خون کھولا گئی تھی۔ جائش آسودگی سے مسکرایا۔
تو نفرت کا دعویٰ کرتے کرتے حریم جائش جہانگیر محبت کی دیوار پھلانگ گئی تھی۔ حریم تڑپ کر پکارا، لیکن آج شاید وہ اس کی ایک نہ سننے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تیمور چاہیے نا آپ کو، اس کی وجہ سے آپ مجھے برداشت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اپنا وارث تو چھوڑ نہیں سکتے، نسل ہے آپ کی، عورت کا کیا ہے؟ حریم کیا میری جیسی 10 اور مل جائیں گی آپ کو، بلکہ گھر تک میں میسر آ جائیں گی۔ وہ یکدم جائش جہانگیر کا گریبان دبوچ گئی۔ جائش اسے خاموشی سے دیکھے گیا۔ پہلے روز جائش نے اس کا یہ روپ دیکھا تھا جب وہ اسے اٹھوا لایا تھا۔ اس وقت اس نے ایک بہادر حریم دیکھی تھی، اور آج ایک مرتبہ وہ پھر جوالا شعلہ بنے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارے سر کا سائیں کوئی سڑک چھاپ نہیں جو جگہ جگہ منہ مارتا پھرے۔ میں وہ بادشاہ ہوں جو اپنی رانی کے سوا کسی کو کنیز کا درجہ دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ حریم کی گردن میں ہاتھ لپیٹتے اس نے یکدم شدت سے حریم کے گال پر بوسہ دیا۔ حریم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، دل میں اطمینان اترنے لگا۔ یہی چیز تو اسے کھا رہی تھی کہ پہلے جو وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، اب اس پر کڑی لڑکی کزن کے آنے کے بعد اس کی ذات وہ کب سے سرے سے اگنور کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اپنی انا کے مینار کو اونچا رکھنے کے لیے وہ جھٹپٹائی، لیکن دل کے کسی کونے سے خواہش ہوئی کہ وہ زبردستی اسے خود میں سما لے، جیسے پہلے سما لیا کرتا تھا۔ اس کے دل میں بھرے غبار کو اپنی محبت سے نکال دے، اس کو بتائے وہ کتنی اہم ہے، اسے اس کے حال پر نہ چھوڑے کہ وہ بچپن سے ہی توجہ کا مرکز بنی رہنے والی شہزادی تھی، تو اس کا شہزادہ جو زبردستی اس کی زندگی میں گھس کر اس کی زندگی خراب کر چکا تھا، اب کیسے کسی دوسری کی جانب مائل ہو سکتا تھا؟ پیچھے ہٹیں۔ شدت سے روتے وہ جائش کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ مسکراتے جائش نے اس کی کمر تھامتے اسے خود کے بے حد نزدیک کر لیا۔ حریم بنا پلک جھپکائے اسے دیکھنے لگی۔ تم شور بہت کرنے لگی ہو، منہ بسورنے کی جگہ اب منہ توڑنے کی کوشش میں رہتی ہو۔ شرارت سے اس کی ناک کو لبوں سے چھوا۔ چھوڑے مجھے، جائیں اسی کے پاس جس کے آگے پیچھے بھنورے کی طرح منڈلا رہے تھے۔ وہ بولی تو جائش قہقہ لگا کر ہنسا۔ اس کا ہنسنا حریم کو مزید تکلیف سے دوچار کر گیا۔ نہ چھوڑوں تو؟ اس کے آنسو دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوا۔ آپ کی تو عادت ہے زبردستی کرنے کی، زہریلا تیر پھینکا جو ہر بار جائش کے دل کو زخمی کر جاتا تھا، لیکن اس بار جائش نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ کب کی میں نے زبردستی؟ وہ سوال گو تھا۔ حریم نے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ زبردستی میں انسان اپنی ہوس کے آگے مجبور ہوتے حواس ہار دیتا ہے، درندگی پر اتر آتا ہے، لیکن میں ہر بار حواس میں تھا حریم، کیونکہ وہ میری ہوس نہیں تھی، بس تم پر اپنی ملکیت کا سرور تھا۔ تمہارے وجود نے، تمہاری محبت نے مہکایا تھا مجھے۔ وہ میری ہوس نہیں، میری محبت تھی جس میں تمہیں دیکھتے ہی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ چلو ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم کہہ سکتی ہو میں نے تمہارے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا تھا؟ اس کے سوال پر نہ چاہتے ہوئے بھی حریم نے نفی میں سر ہلایا۔ جائش مسکرایا۔ تمہیں چھوتے ہوئے یہ ڈر تھا کہ کہیں تم ٹوٹ نہ جاؤ، اس لیے تمہیں خود میں سمیٹا تھا، پر تم نے کیا کیا؟ مجھے توڑ کر چلی گئی۔ کہ اس کے بعد میں نے ہر پل کوشش نہیں کی تمہیں منانے کی، تمہیں تمہارے حال پر بھی تمہارا خیال کر کے چھوڑا، لیکن کیا ہر رات تمہیں میری نظروں کی حدت اپنے وجود پر محسوس نہیں ہوتی تھی؟ حریم روتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، سنا آپ نے؟ اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچتے وہ اس کے دل میں چھپ جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جائش نے مسکراہٹ روکی۔ نہیں، بالکل نہیں کرتی تم، بلکہ میں کرتا ہوں اور بے پناہ کرتا ہوں، اقرار کیا۔ میں جالس بھی نہیں ہو رہی تھی آپ کی کزن سے، سنا آپ نے؟ ویسے ہی جائش کا شرط تامے چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے غصے سے جتایا۔ بالکل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میں ہو رہا تھا کہ میری اتنی کوشش کے باوجود تم کیوں جالس نہیں ہو رہی؟ مسکراہٹ کامیابی سے چھپاتے بتایا۔ حریم نے پھر سسکتے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں آپ کے قریب بھی نہیں آنا چاہتی، سنا آپ نے؟ ایک نئی بات نکالی۔ جائش مسکرایا۔ وہ جانتا تھا وہ ہر بات الٹ کہہ رہی ہے، بس قبول کرنے سے ڈر رہی ہے۔ جائش نے اسے گود میں اٹھایا۔ وہ ہکا بکا سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن میں قریب آنا چاہتا ہوں، اتنا قریب کہ حریم حریم نہ رہے بلکہ جائش بن جائے۔ بولتے ساتھ وہ اسے لیے بیٹھ کی جانب بڑھا۔ حریم بنا کچھ بولے نم آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گئی۔ کیا تھا وہ شخص؟ واقعی یہ رشتہ قدرت کی طرف سے تھا، ورنہ بھلا اس جیسی عام سی لڑکی کو کیسے ملتا ایسا شہزادہ جس کے دنیا کی لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں؟ جائش نے اسے نرمی سے بیڈ پر اتارا، خود لمحے بھر کو اس سے دور ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو ننھی جان اس کی گود میں تھی۔ اس نے تیمور کو انتہائی نرمی سے کاٹ میں لٹا دیا۔ وہ گہری نیند میں تھا، تھوڑا سا کسمسایا اور پھر سو گیا۔ وہ اطمینان سے کمرہ لاک کرتا اب کمرے کی لائٹ آف کر گیا۔ زیرو پاور لائٹ آن کر کے وہ اس کے انتہائی قریب آ کر بیٹھا تو حریم فوراً ہوش میں آئی۔ جائش، وہ پکارنے لگی تھی پر جائش نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ تم اب خاموش رہنا حریم، اور جب تک میں مصروف ہوں تم میری فیوچر میں ہونے والی بیٹی کا نام سوچو۔ اس کے ماتھے پر مہر ثبت کرتے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ حریم لرزتے ہوئے اس کے سینے سے لگتی رو دی۔
आप बदल जाओगे। वो रोते हुए धीमे लहजे में बोली। जैश ने गहरी सांस ली। और मैं क्यों बदलूंगा हरीम? उसका सर अपनी गोद में रखते उसके बाल प्यार से सहलाते पिचकारा। वो कज़न अच्छी लगती है आपको, मैंने महसूस किया है। वो अपना गम बता रही थी। ओ हेलो मिस खड़ूस, वो अपने शोहर के साथ हवेली से कब की जा चुकी है। वो सब ये बकवास सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोल रही थी। और तुम चिढ़ भी गई। कहो तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा बाकी सारी जिंदगी। वो मजबूत लहजे में आजिज आकर बोला। हरीम फौरन उठ बैठी। जश ने नीम अंधेरे में से देखा। क्या? नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि आप उसे स्पेशल दावत देकर बुलाएंगे और उसे कहेंगे कि आपको हरीम पसंद है। आप सिर्फ हरीम से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ उसी के हैं। उसकी डिमांड पर वो हंसा। और कुछ? अपनी जानिब खींचते पूछा। हरीम ने नफी में सर हिलाया। फिर इजाजत दो, शरारत भरी आवाज आई। नहीं, हरीम ने फौरन कहा। तुम्हारी नहीं का मतलब हाँ होता है, वो बोलकर हरीम को गुदगुदी करने लगा। वो अब कदरे बुलंद आवाज में हंसने लगी। जब हरीम की सांस फूलने लगी, जैश ने उसे छोड़ दिया। कमरे में हरीम की खिलखिलाहट गूंजने लगी। सिसकियों के बदले अपनी गुर्बत पर उसका हंसना जैश को रूह तक सरशार कर गया था। आज हमारा नावल ख़त्म हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें, इससे बहुत हौसला मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। शुक्रिया।